بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف پاکستان سے میں قدیر احمد۔ اس وقت ہم موجود ہیں بلال کالونی میں سماجی شخصیت عمران خان جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان سے ہم ان کے علاقے میں جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے آپ کا شکریہ وائس آف پاکستان کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ یہ بتائیں کہ جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو جتنی کرائم کراچی میں ہو رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے، 2001 سے لے کر 2010 تک۔ پھر آپریشن ہوا، فورسز نے آپریشن کیا، تھوڑا امن قائم ہوا۔ جون سے بھی دور تھا، آپ اسے مسلم لیگ کا دور کہیں، نواز شریف کا دور، اس میں بھی اختیارات رینجرز کو دیے گئے تھے۔ اب اختیارات رینجرز کے پاس نہیں ہیں، سندھ پولیس کے پاس ہیں، اور سندھ حکومت کو چاہیے کہ اب جو حالات خراب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو اس کی طرف لے جاتے ہیں، قوم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین یہاں آئیں تو وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ ہم اسے انتشار نہیں پھیلائیں گے کہ بھائی جان یہ فلانا فرقہ کر رہے فلانا، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں تو برے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے اردو سپیکنگ ہو، چاہے سندھی ہو۔ تو کرمنل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی، تو اس سے اس قوم کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے۔ ہاں، میرے یہ ایک قابل غور ہے کہ جو ہمارے بلال کالونی میں وارداتیں، یہاں پر کوئی بھی کمپنی اس ٹائم مال سپلائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی کمپنی مال دیتی ہے تو وہ کیش لینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ہمیں چیک دیں۔ ہمارے خود میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے، تو میڈیکل سٹوروں پر مال دینے کے لیے کمپنیاں نہیں آتی۔ وہ باہر کوئی میڈیکل سٹور ہوتا ہے کارنر پر، بلال پر، تو وہاں ہمارا مال چھوڑ کے اور چلی جاتی ہیں، بعد میں کل چیک لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر کریانے کی دکانوں پر جتنے چائے والے یا ہول سیلر جو حضرات ہیں وہ آتے ہیں، ان کی گاڑیاں یہیں بلال میں ہی لوٹتی ہیں، اور بلال کے ہی لوگ لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ کارروائیاں نہیں کرتے۔ آپ نے کوئی ایف آئی آر وہاں پہ درج کروائی ہے علاقے کی طرف سے؟ کوئی ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ الحمدللہ میرے ساتھ واردات نہیں ہوئی، پر میں نے ہمیشہ عوام سے اپیل کی ہے کہ آپ سے 1 روپیہ چوری ہو، 1 سیل فون چوری ہو یا 1000 چوری ہو، آپ ایک ایف آئی آر کٹائیں گے تو ریکارڈ میں آئے گے۔ ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ اگر ایف آئی آر نہ کٹانے پر زور کریں تو آپ نے زور کرنا ہے کہ ایف آئی آر کٹیں۔ جتنی ایف آئی آر تانے میں کٹیں گی تو اتنا ایس پی بھی اس علاقے پہ غور کرے گا، ایس ایچ او بھی غور کرے گا۔ ابھی جو ڈکیتی ہوئی ہے وہ اتنی سریعام ہوئی ہے، اور کیمروں میں اس کا آیا ہے، بڑا اسلحہ، جدید اسلحہ استعمال ہوا، اور اتنا بڑا ایریا روٹا گیا ہے، بلال، گلزار، ایف، شریف آباد، میران ٹاؤن، کیا یہ تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانہ یہاں لگتا ہے، اور اس تھانے کی کوئی موبائل اس ایریا میں نہیں موجود تھی، کوئی 15 کی موبائل، کوئی موبائل گشت پر موجود نہیں تھی۔ صبح انہوں نے 4 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک یہ ساری وارداتیں کی ہیں، بہت سارے کیمروں میں بھی آیا ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ فل ایکشن لیں اور انہیں گرفتار کریں اور کیفی کی دار تک پہنچائیں۔ یہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، کوئی ہاتھا پائی ہوتی تو جانی نقصان ہو سکتا تھا، اور الحمدللہ کوئی جانی نقصان اس ٹائم نہیں ہوا ہے، اور مالی نقصان ہوا ہے تو پھر بھی قانون اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے یہاں پر سرعام بلال گلزار، کیا پوری کراچی میں اسٹریٹ کرائم عام ہو گیا ہے؟ وہ 2001 کا دور نہیں رہا، اب 2022 میں پھر وہی منظر ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کراچی پورے میں قبرستان کا مسئلہ ہے، کرنگی میں بھی بہت قبرستان کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے پیاروں کو دفنا نہیں سکتے، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ اجلاس بھی کیے تھے، ہم بھی وہاں پہ انوائٹڈ تھے اجلاس میں، ابھی تک بتائیں ان کے اوپر کیا ابھی تک پیش رفت ہو چکی ہے؟ گلزار بلال میں بہت سارے مسائل ہیں، سیوریج کے، پانی کے۔ ایک جو مین مسئلہ ہے قبرستان کا، بلال کا قبرستان، شرافی گوڈ قبرستان کئی سالوں پہلے فل ہو چکے ہیں۔ آج ہی میں کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ پھر بھی چلا لینا میرے اس وائس کے ساتھ، وہاں پر 2 قبروں کو کاٹ کے ایک قبر بنائی گئی، اور وہ پولیس جس بندے کی قبریں کٹی ہیں عزیزوں کی، انہوں نے 15 پہ پولیس بلا کے یہاں کھڑی کی کہ گورکن کو بلایا جائے کہ یہ قبر، ہماری قبریں توڑ کر ایک قبر بنائی جا رہی ہے، یہ کس نے بنائی؟ سوالیہ نشان ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو کراچی میں 5 بڑے قبرستان دیے ہیں، ان قبرستانوں پر ڈی سی اور ان کو کلیئر نہیں کرا رہے۔ کچھ پارٹیاں اس پر خاموش تماشا دیکھ رہی ہے تو کچھ پارٹیاں وہاں قبضہ کر رہی ہیں۔ ہمارے کو قبرستان بھی الاٹ ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس قبرستان پر ہم کئی مہینوں سے آواز اٹھا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، مختلف پارٹیاں الیکشن سے پہلے کام تو کرواتی ہیں عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے بعد، یہ بتائیں کہ وہ پارٹیاں آپ سے دوبارہ بھی الیکشن کے بعد بھی، منتخب ہونے کے بعد بھی آپ سے رابطے میں رہتی ہیں اور اس طرح کام کروانے کے لیے وہ کرتی ہیں کچھ؟ میری عمر بھی 30-35 سال ہوگی، اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی پارٹیاں جیتی ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہوں، چاہے ایم پی ہوں، انہیں ہم صرف ناموں سے جانتے تھے کہ
فلاں پارٹی کا ایک MNA ہوا کرتا تھا بلال میں، فلانی پارٹی کا، پر پچھلے دنوں جو سابقہ حکومت گئی ہیں اس میں MNA جو پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے کچھ کام کرائے، ورنہ بلدیات میں اور اس میں کسی نے بھی کام نہیں کرایا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کسی پارٹی نے کوئی کام نہیں کرایا. سابقہ جو MNA تھے انہوں نے بہت کام کرایا. جی یہ ہمارے ساتھ سماجی رہنما، علاقے کی شخصیات، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ عمران خان صاحب تھے. مجھے دیجیے اجازت. وائس آف پاکستان سے قدیر احمد کو اپنے ساتھی محمد دانش کے ساتھ اللہ حافظ.